السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غم نہ کریں میں آپ کا خوش آمدید۔ کیا گردش ایام نے آپ کو بھی پریشان کر رکھا ہے؟ آئیے آج سیکھتے ہیں کہ خوش رہنے کے قاعدے کیا ہیں۔ پہلی بات یہ دھیان میں رکھیں کہ اگر آپ صرف آج پر نظر نہ رکھیں گے تو ذہن بڑھ جائے گا، معاملات ڈاماڈول ہوں گے، اندیشے و تفکرات بڑھ جائیں گے۔ اسی بات کو تو یوں کہا گیا ہے کہ صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور شام کرو تو صبح کے انتظار میں مت رہو۔ ماضی کو پورے طور پر بھول جائیں، جو گزر گیا اس پر غور و فکر بے وقوفی اور جنون ہے۔ مستقبل پر توجہ نہ کریں کہ وہ عالم غیب کی بات ہے، جب تک وہ آ نہ جائے اس کے بارے میں پیشگی فکر مند نہ ہوں۔ تنقید سے اکھڑ نہ جائیے، ثابت قدم رہیے۔ یہ جان لیجئے کہ تنقید سے آپ کی قیمت بڑھتی ہے۔ اللہ پر ایمان اور عمل صالح ہی بہترین اور خوشگوار زندگی ہے۔ جو اطمینان و سکون اور راحت چاہتا ہو اسے اللہ کا ذکر اختیار کرنا چاہیے۔ بندہ پر یہ یقین کرنا لازم ہے کہ ہر شے قضا و قدر سے ہوتی ہے۔ کبھی کسی کی طرف سے شکریہ کا انتظار نہ کریں۔ اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں کہ مشکل سے مشکل ڈیوٹی سر انجام دے سکیں۔ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہو، اس کا فیصلہ تو وقت آنے پر ہی ہوتا ہے۔ مسلمان کے لیے تقدیر کا ہر فیصلہ بہتر ہے۔ نعمتوں پہ شکر ادا کریں اور ان پر غور کریں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اسی کے ساتھ آپ بہت سے لوگوں سے بہتر ہیں۔ ایک وقت سے دوسرا وقت آسان ہوتا ہے۔ مصیبت کے وقت دعا ضروری ہے۔ مصائب بصیرت کے لیے مرہم اور قلب کے لیے قوت ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ چھوٹے امور پر آپ حاوی نہ ہو جائیں، آپ کا رب بہت معاف کرنے والا ہے۔ سامان زندگی روٹی، پانی اور سایہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کی فکر نہ کریں۔ آسمان میں آپ کے لیے روزی اور وہ ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ جس حادثے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ آپ کے ارد گرد جو مصیبت زدہ ہیں وہ آپ کے لیے نمونہ ہیں۔ اللہ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے انہیں مبتلا مصیبت کرتا ہے۔ مصیبت میں مسنون دعائیں کریں اور ہرگز بیکار نہ بیٹھیں۔ سنجیدہ اور مفید کام کریں، یوں ہی نہ بیٹھے رہیں۔ افواہوں اور فضول باتوں کو بالکل چھوڑ دیں اور ان کی تصدیق بھی نہ کریں۔ کینہ اور انتقام کی خواہش آپ کی صحت کو نقصان پہنچائیں گی، حریف اور دشمن کو نہیں۔ اور انسان کو جو تکلیف بھی پہنچتی ہے وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔